اور آج جو ہمارا ایک مختصر سا ڈسکشن ہے اس کا تعلق جو ہے یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہم نے دی 1 سے لے کر 7 تک، تو اکثر طالب علموں کو اس میں کچھ پرابلمس تھیں، اس کے سمجھنے میں مسائل یہاں کا سے ہو سامنا رہی ہے تھا. میری ایک تو تو وہ ہم نے لاسٹ کلاسز میں محسوس کیا کہ انڈیویجول کویشچنز جو ہیں ایک ہی طرح کے جو سوالات تھے وہ بیشتر طالب علموں کی جانب سے ریپیٹ ہو رہے تھے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ کا ایک سیپریٹ مختصر سا ایک سیشن کیا جائے کہ جس میں ایک بار دوبارہ پھر آپ کو یہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں ایکٹیویٹی 1 سے لے کر ایکٹیویٹی 7 تک یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی جائیں. تو ہم ایک ایک کر کے یہ تمام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوبارہ، اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ کام یا یہ ٹاسک جو ہیں یا یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ نے کیسے کرنی ہیں، ان کو کس طرح آپ نے سالو کرنا ہے. دیکھیے ویسے تو ہم نے عام ایک بات آپ کو بتلا ہی چکے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں وہ 3 طرح کے اسسمنٹ کرائیٹیریاز کو فالو کرنے کی ان کی طرف سے انسٹرکشن ہے. تو بینگ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور آپ کا جو مارکیٹنگ کے انسٹرکٹر ہونے کی حیثیت سے ہم باقی آپ کے تمام انسٹرکٹرز کو بھی یہ ہدایت دے چکے ہیں، اور آپ کو بھی جو آپ بحیثیت طالب علم ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ الاؤ ہوا امتحانات کنڈکٹ کروانے کا الاؤ ہو گیا تو ہم تو پھر اسی طرح آپ کے پیپرز کر لیں گے کہ جس طرح پریویس سیمسٹر میں آپ نے کیے ہیں. لیکن ان کیس اگر یہ دورانیہ مزید طویل ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں. یا ہم ملٹیپل چوائس کویشچنز کے بیس آپ کی اسسمنٹ کریں، یا ہم کیس اسٹڈیز کے ذریعے اوپن بک آپ کو ایک پرٹیکولر ٹائم یا ڈیز میں آپ سے آپ کی سولوشن ریکوائرڈ کریں اور ان سولوشنز کی بنیاد پر آپ کی اسسمنٹ کریں، یا جسے ہم اسائنمنٹ بیس کہتے ہیں مارکنگ وہ کی جائے آپ کی. تو اس کے لیے لازمی یہ تھا کہ آپ کو کچھ ایسے میٹیریل دیا جائے کہ جو آپ اس وقت آن لائن تدریس میں آپ کے لیے اس حد تک مددگار ہو سکے کہ آپ اسے گھر بیٹھے ہوئے مختلف بک سے یا انٹرنیٹ پہ جتنی اویلیبل میٹیریل ہے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پھر آپ ان ایکٹیویٹیز کو سالو کیجئے اور ہمیں ای میل کر دیجئے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر دیکھ کر پھر اندازہ لگا سکیں کہ آپ نے کتنی اسٹڈی کے بعد اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح یہی تمام چیزیں ہمیں ہماری طرف سے باقی آپ کے تمام ٹیچرز کو بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ بھی اپنے سبجیکٹس میں اسی طرح اسائنمنٹس کے حوالے سے، ملٹیپل چوائس کویشچنز کے حوالے سے، کیس اسٹڈیز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کورس میٹیریل آپ کو پرووائڈ کریں تاکہ آن لائن اسسمنٹ ہونے کی صورت میں آپ کی مارکنگ کی جا سکے اور آپ کی نمبرنگ کی جا سکے. بہرحال جی ہم آتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف، اور یہ جو کچھ ہدایت تھی اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو کہ میکسیمم پارٹیسپینٹ آ جائیں. میکسیمم پارٹیسپینٹ نے جوائن کر لیا ہے ہماری اس میٹنگ یا سیشن کو، تو ہم آپ کے ساتھ اس ایکٹیویٹی جو 1 ہے اس کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے اس ایکٹیویٹیز میں آپ کے پاس جو ٹائٹل تھا یا عنوان تھا وہ پرسیپشن آف مارکیٹنگ تھا.
परसेप्शंस यानी क्या चीज़ परसीव किए होते हैं, आपका क्या ख्याल होता है इस सब्जेक्ट के बारे में, आपकी क्या थॉट्स हैं, आप किस तरह समझते हैं कि एक्चुअल में नाम मार्केटिंग है। इसमें आपके पास एक्टिविटी या टास्क के अंदर 8 डिफरेंट टास्क या एक्टिविटीज दी गई हैं। आपने इनको रिलेट करना है, जो यूज करना है स्केल। स्केल में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ABCDE हैं। A definitely true, probably true, could be true or false, probably false या definitely false है। आपने हर एक स्टेटमेंट को जो यहाँ जिसका जिक्र है, जो यहाँ दी गई है, आपने उसको पढ़ना है और फिर आपने इसमें ये बतलाना है कि आपके ख्याल से दी गई स्टेटमेंट वो बिल्कुल आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो सही स्टेटमेंट है या मुमकिना तौर पर सही है या सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है या मुमकिना तौर पर गलत है या आप बिल्कुल इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल 1 पर ये कहा जाता है कि मार्केटिंग इज सिंपली अनदर वर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। अब ये एक स्टेटमेंट है कि जिसमें ये कहा जाता है कि मार्केटिंग जो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग ही है। अब कुछ तालिब इल्म जो होंगे वो कहेंगे कि हाँ ये बात सही है, और कुछ तालिब इल्म जो होंगे हो सकता है ये सही है कहें, और कुछ तालिब इल्मों की राय में ये बात सही नहीं होगी बल्कि गलत होगी। यहाँ इस एक्टिविटी में हमारा मकसद किसी सही या गलत आंसर की निशानदही या उस आंसर तक पहुंचना हमारा टास्क नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सेलेक्ट करें पर्टिकुलर आंसर ये जो है वो सही है, बल्कि इसमें एक डिस्कशन है। वो आप तालिब इल्मों की आपसी बाहमी डिस्कशन है। कुछ अफराद ये कहते हैं कि ये एडवर्टाइजिंग जो है वही मार्केटिंग है। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, एडवर्टाइजिंग जो है वो सिर्फ एक फंक्शन है मार्केटिंग का। मार्केटिंग तो एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ी इस्तिलाह है। उसमें प्रोडक्ट के हवाले से भी फैसले आ जाते हैं, प्राइस के हवाले से भी फैसले आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी फैसले आ जाते हैं। और जब प्रमोशन के हवाले से फैसले आते हैं तो प्रमोशन के हवाले से फैसलों में एक फैसला ये है कि अपनी प्रोडक्ट की जानकारी देना, अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना बजरिया एडवर्टाइजिंग, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ जो बात हुई वो ये कि कुछ तालिब इल्मों का ख्याल ये हो फंक्शन है मार्केटिंग का, एक पार्ट है मार्केटिंग का। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि मार्केटिंग जो है वो बस एडवर्टाइजिंग ही है। अगर एडवर्टाइजिंग ही हो तो फिर बाकी जो उसके तहत फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो उनका ताल्लुक फिर किससे है। तो यूं आपने ये 1 से लेकर 8 तक तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, और फिर यहाँ जो बताया जाता है कि बिगेस्ट रेंज ऑफ परसेप्शन अक्रॉस द क्रॉस क्लास डिस्कशन, उससे ये कि आप आपस में एक दूसरे के साथ जब आप 1 से लेकर 8 तक इस स्केल के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर चुके होंगे, यानी तमाम के आंसर दे चुके होंगे, तो फिर एक दूसरे के साथ अपने आंसर शेयर कीजिए। और फिर देखिए कि हो सकता है कि कुछ ऐसे अफराद, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तालिब इल्म बड़ी तादाद में ये कह सकें, फर्ज किया कि 3, 6, 8
اس پہ میجورٹی کا کنسنسس ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ٹرو ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، اور باقیوں میں رائے جو ہے وہ مختلف ہے. تو اگر مختلف رائے ہے یعنی اس کے جو دو پارٹ ہیں اے اور بی، پہلے اے میں تو یہ بتلا دیں گے آپ کہ میجورٹی ایسے کون سے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ جس میں میجورٹی یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ٹرو ہیں، یا کسی ایک خاص پرٹیکولر آنسر جو ہے وہ میجورٹی کا آنسر وہ یہی ہے. اور بی میں آپ یہ بتلائیں گے کہ اگر کسی ایک خاص اسٹیٹمنٹ پر ویری کرتا ہے، ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے لوگوں کے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اس سے ایگری کرتے ہیں ہم، یہ صحیح ہے، بہت سے کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، بہت سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے یہ کہنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ آپ نے بتلانا ہے، یعنی ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. تو جیسے ہم نے ون میں آپ کو یہ بتلایا کہ مارکیٹنگ از سمپلی اندر ورڈ فار ایڈورٹائزنگ، تو اب کچھ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط. تو اگر جو غلط کہہ رہے ہیں تو اس کی بنیاد، وہ کیوں کہہ رہے ہیں غلط، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ تو ایک فنکشن ہے مارکیٹنگ کا. تو ہم اسے اوور آل مارکیٹنگ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر مارکیٹنگ کو آسان زبان میں اس کی تعریف کرنی ہو یا اس کو بیان کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ایڈورٹائزنگ یہ ہے مارکیٹنگ. تو اگر ایسا ہے تو پھر جو پروڈکٹ ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، پرائز کے بارے میں پلاننگ ہے، پیپل کے بارے میں، فزیکل ایویڈنس کے بارے میں، پروسیس کے بارے میں جو پلاننگ ہے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کوئی ادارہ ہو یا سروسنگ کوئی فرم ہو، تو باقی جو کون پرفارم کرتا ہے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. امید ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اب آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ سے اتنے ہی سہل اور سادہ انداز میں آنسر کر سکیں گے. پھر اس کے بعد جو ایکٹیویٹی 2 ہے اس سے متعلق بھی ہم آپ کو بتلائے دیتے ہیں. دیکھیے بیٹا ایکٹیویٹی 2 میں جو اس کا ٹائٹل یہ عنوان ہے وہ ہے واٹ از دا پرپز آف مارکیٹنگ. اب یہ پرپز آف مارکیٹنگ یہ دیے گئے ہیں یہاں پر. ٹو ایڈ ویلیو فار کنزیومر ایک پرپز یہ ہو سکتا ہے. ٹو میٹ کسٹمر نیڈ ایک پرپز یہ ہو سکتا ہے. ٹو ون نیو کسٹمر یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، اس کا پرپز ہو سکتا ہے. آپ نے اس ایکٹیویٹی میں جسٹ اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب طالب علم ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم صرف ٹک لگا دیں، بالکل لگا دیجیے، یہ ایکٹیویٹی یہ ٹاسک آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہر ایک پرپس کو آپ بریفلی ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیفینیٹلی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا مقصد ٹو میٹ کسٹمر نیڈز ہوتا ہے، یا آپ ڈیفینیٹلی اس بات کہ مارکیٹنگ کا پرپز ٹو ون نیو کسٹمرز ہوتا ہے، یا آپ ڈیفینیٹلی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا مقصد ٹو ریٹین ایگزسٹنگ کسٹمرز ہوتا ہے، یا آپ ڈیفینیٹلی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا پرپز ٹو ڈیزائن اینڈ آفر گریٹ پروڈکٹس ہوتا ہے. تو آپ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اس میں، بالکل ہو سکتا ہے آپ کی بات
طرح ایکسپلین بریفلی ایکسپلین کرنا چاہیں تو بھی ایکسیپٹیبل ہے آپ کا آنسر, اور جسٹ ٹک کر دیں اگر آپ صرف ٹک کر دیں تو بھی آپ کا آنسر ایکسیپٹیبل ہے, دونوں لحاظ سے. لیکن چیزوں کو اگر آپ ابھی سے فرسٹ سیمسٹر سے کچھ بریفلی ایکسپلین کرنے کی عادت آپ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آگے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جو اسکلز ہیں وضاحت کرنے کی, بیان کرنے کی, ایکسپلین کرنے کی یا ڈسکرائب کرنے کی, وہ انہینس. تو میرے لیے دونوں طرح سے آنسر جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل. پھر اس کے بعد جو تھرڈ ایکٹیویٹی ہے, تیسری ایکٹیویٹی, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ تھرڈ ایکٹیویٹی میں کچھ طالب علموں کو یہ کنفیوژن تھی کہ سر آپ نے آلریڈی یہ ٹاسک یا کام ہمیں پہلے دیا تھا. جی بالکل دیا سیکوینس میں تھا, یہ پہلے ہم نے الگ سے دے دیا. پھر ہمارا یہ دل کیا کہ کیوں نہ آپ کو یہ تمام ہی ایکٹیویٹیز کروا دی جائیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایکٹیویٹیز پریکٹیکل یا ریئل سیناریو فراہم کرتی ہے طالب علموں. جتنی ایکٹیویٹیز یہ ریئل ایگزامپلس کے ساتھ, ریئل برانڈس کے ساتھ, پروڈکٹس کے ساتھ, یہ طالب علموں کی اسکلز کو یا ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کا باعث ہوتی ہے. جی بیٹے ثانیہ, کوئی کوشچن ہے آپ کو؟ سر میں آپ سے پوچھ رہی تھی جیسے ایکٹیویٹی 1 ہے اس میں ہم اسٹیٹمنٹس بھی لکھیں, اس کے آگے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا پرسیپشن دیں, یا صرف اور صرف اپنا نمبر ڈال کے ABCD آگے لکھیں؟ نہیں بیٹا, پوری اگر ایکٹیویٹیز لکھیں گے تو آپ کا کافی ٹائم ہو جائے گا, تو اگر نمبر ڈال ایکسپلین کر دیں گے تو ایکسیپٹیبل ہے. اوکے, تو یہ جو ایکٹیویٹی 3 تھی آپ کی, یہ آپ پریویسلی آپ میں سے اکثریت نے کر لی تھی, تو ٹھیک ہے, اگر کر لی ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کی تو دوبارہ کر لیجئے, ایک موقع ہے, اور دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, کوئی آپ کا ایسا لاس نہیں ہے. اس تھرڈ ایکٹیویٹی میں تمام افراد کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں, ان کے جو بیانات ہیں, ان کی طرف سے جو جس طرح ڈسکرائب کیا جا رہا ہے یا جس طرح کانورزیشن ہو رہی ہے, آپ نے جو کانورزیشن ہے اس میں موجود جو کی پوائنٹس ہیں, آپ نے سب سے پہلے ان کو تحریر کر لینا ہے اپنے پاس. پھر اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پر جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی, جتنا کورس سے متعلق ریلیٹڈ میٹیریل آپ سرچ کر پاتے ہیں, پڑھ پاتے ہیں, جتنی بکس آپ کے پاس, چاہے وہ ہارڈ کاپی میں ہو یا سافٹ کاپی میں ہو, آپ کے پاس اویلیبل ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان سے جو آپ پوائنٹس مزید نکال سکتے ہیں, آپ اس کو ان کو تحریر کر دیجیے. اور لاسٹ میں دیئر فور یور ڈیفینیشن آف مارکیٹنگ, یعنی آپ اپنی طرف سے جو ڈیفائن کر سکیں مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن, وہ تحریر کر دیجیے. تو یوں آپ نے یہ تھرڈ ایکٹیویٹی کرنی ہے. کچھ طالب علم اگر اب بھی اس پہ بزید ہوں کہ سر ہم نے تو پہلے کر لیا تھا, تو بھائی کوئی بات نہیں, کر لیا تھا تو ہم اسے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے, اور اگر آپ دوبارہ کر لیں گے تو بھی ہم برا نہیں مانیں گے اس کو. پھر اس کے بعد فورتھ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے,